جیسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان اہل کتاب نے اپنے احبار اور رہبان کو بھی اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ اس میں بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت عدی ابن حاتم طائی جو بہت مشہور تھے، جن کے سخاوت کے بڑے وہ داستانیں ہیں، وہ عیسائی تھے، عیسائی قبیلے سے تھے، طے کا قبیلہ عیسائی تھا۔ تو ان کے بیٹے حضرت عدی ایمان لے آئے۔ انہوں نے حضور سے ڈرتے ڈرتے کہا حضور یہ قرآن کی یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی میرے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ہم نے تو انہیں کبھی رب قرار نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، جسے وہ کہہ دیں کہ حلال ہے تم حلال سمجھ لیتے ہو، جسے وہ کہہ دیں حرام ہے حرام سمجھ لیتے ہو، کہ جی ہاں ایسا تو ہے، یہ تو تم در حقیقت یہ رب تو بنا لیا تم نے انہیں۔ حلال اور حرام کا فیصلہ اللہ کرے گا، کسی اور کو فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے پوپ کے پاس دنیا میں عیسائی جو ہے سب سے زیادہ بڑی تعداد جو ہے عیسائیوں کی ہے، اور عیسائیوں میں میکسیمم نمبر جو ہے کیتھولکس کا ہے، اور کیتھولک عیسائیوں کے نزدیک پوپ جو ہے معصوم ہوتا ہے، انوسینٹ، پوپ سے خطا نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسماعیلیوں کا امام جو ہوتا ہے، اب اس وقت جو کریم ہے، کریم آغا خان، وہ امام ہے ان کا، وہ معصوم ہوتا ہے، اس سے خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے نبی معصوم ہوتے تھے ایسے پوپ بھی معصوم ہے، اور جو ان کا امام ہے جو اسماعیلیوں کا وہ بھی معصوم ہے۔ لہذا پوپ جو حکم دے گا بس وہی شریعت کا حکم ہے۔ یہاں گویا کہ پوپ کو خدا بنا لیا گیا، جہاں اصول ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ الجبر کا فارمولہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے۔ جہاں خالق کی معصیت لازم نہیں آ رہی، مانو والدین کا کہنا مانو، اساتذہ کا مانو، بڑوں کا مانو، حاکموں کا مانو، سب کا مانو، آپ کا کوئی شیخ قبیلہ ہے اس کا کہنا مانو، بڑے بھائی کا مانو، لیکن اللہ کے حکم کے دائرے کے اندر کہیں بھی اگر اس سے سرے منہ جو ہے تجاوز ہو گیا تو پھر آپ کے دو معبود ہو گئے کہ کچھ چیزوں میں آپ نے اللہ کو مطاع مطلق مانا ہے اور کسی معاملے میں آپ نے کسی اور کو مطاع مطلق مان لیا ہے۔ یہ شرک فی الاطاعت ہے جو گویا کہ شرک فی العبادت کا جز ہے۔